لیکن بعض عالم نے تھوڑا اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے. مدینہ شہر ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام کے دروازے پہ ایک خاتون آئی. ابو بصیر کہتے ہیں میں امام کے ساتھ گھر میں تشریف فرما تھا, دروازہ کھٹکا, امام نے غلام کو بھیجا, غلام آیا واپس, مولا مدینہ شہر کی معزز خاتون ام خالد آئی ہے. امام نے جب نام سنا, امام فرماتے ہیں بلاؤ اسے اندر. ابو بصیر کہتے ہیں جب وہ مومنہ خدمت امام میں پہنچی تو سر سے لے کر پاؤں تک حجاب اسلامی میں تھی. حجاب اسلامی میں اپنی بچیوں کو تعلیم دیں, اپنے گھر کی خواتین کو تعلیم دیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی اللہم صلی علی. جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی عورت کے حجاب سے لگاؤ, اس کی عورت کے لباس سے لگاؤ. تو گویا جناب سیدہ نے سمجھا دیا اگر عورت ناقص لباس پہنے, باریک لباس پہنے, حجاب صحیح نہ کرے, یہ عورت کی بے غیرتی نہیں ہے, یہ مرد کی بے غیرتی ہے. یہ مرد کی بے غیرتی ہے کہ اس کی بے دینی پر, اس کی بے پردگی پر راضی ہے. ایک روایت علماء اہل سنت نے نقل کی ہے, فرماتے ہیں علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ سے روایت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ علی کی بیٹی فرماتی ہیں جو خاتون بے حجاب ہو کر علی کی بیٹی کی چادر کو روئے وہ مجھے شمر و خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. میں نے غور کیا آخر کیوں کہا علی کی بیٹی نے, یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے ان کو تو انعام ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ تو اس لیے چادر کو لوٹ رہے تھے. یہ علی کی بیٹی کی معرفت بھی رکھتے ہیں, معلوم بھی ہے کہ علی کی بیٹی کی چادر چھینی گئی ہے, بی بی کی چادر کو رو بھی رہے ہیں, پھر بھی ان کو حیا نہیں آتی کہ سر پہ ردا کریں. جانتے ہوئے معصیت کرنا یہ بڑا جرم ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. ام خالد حجاب اسلامی میں خدمت امام میں السلام علیک یا ابن رسول اللہ. امام نے سلام کا جواب دیا. فرماتے ہیں کیا چاہتی ہے ام خالد؟ فرماتی آقا ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے آئی ہوں. فرماتے ہیں بیان کر. کہتی ہے جب نہ رسول اللہ ایک مرض میں مبتلا ہوئی ہوں اور میں اس کے علاج کے لیے مدینے کے حکیم ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں, اس نے مجھے لا علاج کر کے گھر بھیج دیا. جب میں گھر پہنچی تو میرے ہمسائے سے ایک خاتون آئی. جب میں نے ذکر کیا اور اسے بات کی تو خاتون نے کہا مدینے کے کتنے ایسے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہی ڈاکٹر, وہی حکیم اس مرض کا فلاں فلاں کا علاج کر رہا ہے, تو تجھے کیوں مایوس بھیج دیا؟ کہتی ہے مولا جب میں نے یہ سنا میں نے سر پہ ردا رکھی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی دوبارہ. میں نے کہا کہ تو اس مرض میں اور لوگوں کا تو علاج کر رہا ہے, میرا علاج کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مدینے کے اس ڈاکٹر نے کہا تمہارا کردار, تمہاری شرم حیا, دین کی پابندی سے ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم تمہارا شراب سے علاج کریں, اس لیے تمہارا علاج نہیں کیا, تمہیں واپس بھیج دیا. کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہے, اگر علاج کرانا ہے تو وہ فقط شراب سے ممکن ہے. کہتی ہے مولا اب آپ بتائیں
میں شراب کے ذریعے سے علاج کر کے زندگی کی امید رکھوں یا میں علاج نہ کر کے موت کے منہ میں چلی جاؤں؟ جب اس نے یہ امام کے سامنے مسئلہ رکھا، اللہ اکبر، لسان عصمت سے بولنے والا امام فرماتا ہے لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی یا علی، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ امام فرماتے ہیں اے ام خالد، جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرے لیے علاج معین کر دیا شراب کا، پھر میرے پاس کیوں آئی ہے؟ امام معرفت جاننا چاہتے ہیں۔ فرماتی ہے آقا، میں نے سردار و مولا آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ یہ معرفت امام رکھتی تھی، یہ شناخت امامت تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، امام کی مرضی سے جینا ہے۔ گویا خاتون نے سمجھا دیا اے ولایت رکھنے والو، آؤ معنی ولایت سمجھو، ولایت نام ہے مرضی امام کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کا نام ولایت نہیں، شیطانیت ہے۔ دین کا مذاق اڑاتے جائیں، دین کو پامال کرتے جائیں، قرآن کو چھوڑتے جائیں، اہل بیت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے جائیں، اور پھر ہم کہیں ہم تو ولایت اہل بیت کی جو معرفت رکھتے ہیں، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے دوست، ولایت کا مفہوم واضح ہوگا عمل کے ذریعے سے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، گھر میں اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے ہر وقت کہے بابا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن باپ اسے جو کام بتائے نافرمانی کرے، کیا وہ بچہ شریف کہلائے گا؟ یہ بچہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، وہ کہے گا کیسی محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن میری اطاعت نہیں کرتے، میری نافرمانی کرتے ہو، مجھے تکلیف دیتے ہو، تو لہذا کس طرح تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو میرے دوست، جب ایک شخص، ایک جوان اگر باپ کی نافرمانی کرے تو وہ شریف نہیں کہلاتا، تو اگر کوئی علی جیسے امام کی نافرمانی کرے تو بھلا وہ کیسے شریف کہلوا سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا نافرمان بیٹا ہو جائے تو ہم اسے ناپسند کریں، علی کی نافرمانی زندگی بھر کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ نہ میرے دوست، دین پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے پروردگار چاہتا ہے، دین پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے ائمہ خدا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام خواہشات نفس ہے، اسلام پر عمل کرنے کا نام قرآن ہے یا سنت رسول ہے۔ زندگی ایسے گزار۔ اب امام نے جب یہ کہا، مومنہ نے کیا جواب دیا؟ مولا، میں نے آقا و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ اس کے بعد مومنہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آقا، میں چاہتی ہوں میدان قیامت میں جب میرا نامہ اعمال کھلے، میں چاہتی ہوں ہر عمل سے پہلے، جس عمل سے پہلے اجازت ہو، لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے حکم دیا ہے۔ یا علی، مولا میں چاہتی ہوں اگر میں شراب سے علاج کروں تو میں چاہتی ہوں اس میں اجازت آپ کی ہو۔ جب مجھ سے پوچھا جائے بتا تو نے نجس چیز سے اپنا علاج کیوں کیا، تو میں جواب دوں مجھے وارث قرآن جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے بتا تو نے شراب سے علاج نہ کیا، موت کی طرف چلی گئی، اپنے
اپنا علاج کیوں نہ کیا؟ تو جواب ہو مجھے وارث قرآن امام وقت جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا۔ مولا میدان قیامت میں چاہتی ہوں میرا ہر عمل آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کی خواہش کے مطابق ہو۔ امام جب معرفت سن سکے اس خاتون کی، امام نے اپنی گردن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، فرماتے اے مومنہ سن، اگر تو مجھ امام کی بات نہ مانے تو نہ مان، لیکن یاد رکھنا اگر میری بات نہ مانی، یعنی امام نے پہلے فرمائے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، پھر فرماتے ہیں لیکن پھر بھی اگر تو میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا جب تمہاری روح گردن تک پہنچے گی اس وقت تمہیں اس شراب کی تکلیف محسوس ہوگی۔ اگر میری بات نہ مانی، شراب سے علاج کر لیا، معلوم ہو گیا کہ وارث قرآن وارث دین راضی نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ علاج کے لیے، شراب کا پینا۔ امام علاج کی غرض سے شراب پینے پہ راضی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، آج امام معصوم کی ولادت کی رات ہو، 13 رجب کی رات ہو، 4 شعبان کی رات ہو، 3 شعبان کی رات ہو، یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور نجس چیز شراب کو تقسیم کیا جائے اور نام دیا جائے یہ نیاز امام ہے؟ کہنا کہ یہ لنگر امام ہے، یہ کس امام کی توہین کر رہا ہے؟ یہ کس دین نے تجھے اجازت دی ہے؟ کتنے مقدس اور پاک لوگ تھے وہ کہ جب امام کی نیاز کو تیار کرتے تھے، سادہ زمانہ تھا، سادے لوگ تھے، نہا دھو کر پاک کپڑے پہن کر باوضو ہو کر مٹی کے پاک برتنوں میں ائمہ اہل بیت کی نیاز کو رکھتے تھے کہ پاک ہستیوں سے منسوب نیاز پاک ہونی چاہیے۔ میرے دوست یہ دین کہاں سے آ گیا ہے؟ یقیناً یہ دشمن ہے جو تشیع کو بدنام کرنے کی وجہ سے تیرے اندر داخل ہو کر 13 رجب کی رات کو مولا کے نام پہ شراب کا لنگر تقسیم کروائے۔ یہ ملتان میں بھی ہوا ہے، یہ ایسے شہروں میں بھی ہوا ہے جہاں پر نام کہیں حسینی چوک ہے تو کہیں کوئی اور چوک ہے۔ یہ ان چوکوں کی بھی توہین ہے جو پاکوں کے نام پہ چوک رکھو، جو پاکوں کے نام پہ جو چوکوں کے نام رکھے گئے ہیں، یہ ان پاک ناموں کی بھی توہین ہے، یہ مذہب اہل بیت کی بھی توہین ہے۔ میرے دوست دین کا مذاق نہ بناؤ۔ امام موت سے بچنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے اور تو امام کے نام پہ لنگر تقسیم کرے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا بد نصیبی ہوگی۔ بلکہ امام المواحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں اگر زمین پر کوئی شراب کا قطرہ پھینک دے اور پھر اس جگہ پر گندم کو بو دے یا جو کو بو دے اور پھر اسے کاٹ کر یا گھاس کو ان کو کاٹ کر پھر وہ کسی بھیڑ یا بکرے کو کھلا دے اور پھر وہ جانور کئی جانوروں میں مکس کر دے اور ان میں سے ایک جانور کو بنا کر پکا کر مجھ علی کی خدمت میں پیش کیا جائے، میں تب بھی وہ گوشت کھانا پسند نہ کروں گا۔ علی اس قدر شراب سے نفرت کا اظہار کریں اور علیاذ باللہ علی والا علی کے نام پر علی کو بدنام۔ کل میدان قیامت میں علی مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مومنہ کو جواب مل گیا کہ میرا وقت کا امام راضی نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب اس مومنہ نے امام سے جواب معلوم کر لیا، امام جان گئے یہ عام مومنہ نہیں، بڑی عظمت کی مالک ہے۔ جب یہ مومنہ کھڑی ہوئی، اس مومنہ کی تعظیم کے لیے وارث دین
شریعت محمدی کا محافظ امام جعفر